تو جب انسان مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے پھر انسان کو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا فادخلی فی عبادی، بس پھر میں اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ولایت کا تیسرا درجہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا بندہ خاص بن جاتا ہے۔ تو جب انسان دعوت اللہ پر اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ کے پاس پہنچا تو بندے نے کہا کہ مالک اب تک تو نے قرآن کی زبان میں ہی ہمیں بتایا ہے کہ تیرے خاص بندے کون سے ہیں، اب جب تو نے یہ فرما دیا کہ تو انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے تو خاص بندوں کی پہچان بھی بتا دے کہ خاص بندوں کی پہچان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ آل عمران کو پڑھو، آل عمران میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہر رات اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دعا مانگتے۔ دعا مانگنا کیسا تھا آپ کا کہ آپ کو اولاد نہیں تھی، آپ اللہ کے حضور روز دعا کرتے، لیکن پھر ایک مقام ایسا آیا کہ آپ اس حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ آپ حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے بے موسم پھل دیکھے اور آپ نے سوال کیا کہ یہ بے موسم پھل اس حجرے میں کیسے آئے؟ تو وہ جو اللہ کی خاص بندی تھی اس نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے عطا ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ قال ھذا من عند ربی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر اس مقام پر اللہ کی اس ولیہ کے لیے بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو مجھے بے موسمی بے عمری اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ سو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا اور اولاد عطا فرمائی۔